औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुरान मजीद अल्लाह ताला की किताब के जिसमें ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के लिए हिदायत मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसमें हर किस्म का इल्म और हिदायत अता फरमाई है। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है कि जो भी खुश को तर है उसका जिक्र इस किताब मुबीन में मौजूद है। इसी पस मंज़र में नाज़रीन हमने इमाम ज़माना डिजिटल लाइब्रेरी से जिस किताब का इंतखाब किया है उसका नाम है अल काइम अलैहिस्सलाम फिल कुरान। ये किताब आयतुल्लाह सैयद हाशिम अल बहरैनी साहब ने तहरीर की है, जिसमें उन्होंने मुतअद्दिद आयात मजीदा जो कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ की शान अक़दस पर दलालत करती हैं उनको जमा किया है। इस किताब पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे आज के मेहमान जनाब मौलाना सैयद असकार हुसैन नकवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इस किताब में से आप हमें चंद मुंतखब आयात जो कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ की शान अक़दस पर दलालत करती हैं उनमें से चंद आप गोश गुजार कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये किताब अल काइम अलैहिस्सलाम फिल कुरान, जो मुसन्निफ़ हैं इसके आयतुल्लाह अल बहरैनी, तो इस किताब के अंदर 100 आयात जो हैं वो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर दलालत करती हैं। सुभान अल्लाह। तो इसमें जो पहली आयात हैं, 4 आयात जो सूरह बकरा की हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम यunफ़िक़ून, जो लोग गैब पर ईमान लाए हैं और नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, ए रसूल जो आप पर नाजिल किया गया है उस पर ईमान रखते हैं और जो आपसे पहले नाजिल किया गया उस पर भी ईमान रखते हैं और ये आखिरत पर यकीन रखने वाले हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही हिदायत याफ्ता हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। माशाअल्लाह। सब इस ये जो 4 आयात का आपने मजमुआ समातों के हदिया किया माशाअल्लाह, उसमें मेरी नज़र एक लफ्ज़ पर रुक गई है, वो है गायब। उस पर ईमान एक शर्त करार दी गई, लेकिन गायब में तो बहुत सारी और चीज़ें भी आती हैं जो हमें नज़र नहीं आती। तो क्या इस गायब से मुराद इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ हैं? तो इस हवाले से भी हम कुरान से रुजू करेंगे और है कि हल कुरान है। तो कुरान की मुतअद्दिद जो आयात हैं वो गायब के बारे में मौजूद हैं, और ख़ास करके एक रवायत के अंदर जो यहया बिन सालिम रवायत करते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि गायब से क्या मुराद है, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस गायब से मुराद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। अब मैं गायब की बाकी आयात कुरान से आपके गोशो गुजार करता हूँ, जैसे कि वइंदहु मफ़ातिहुल गैब, के गायब की कुंजियाँ जो हैं वो अल्लाह के पास हैं। इसी तरह से एक आयत और है सूरह हश्र की, आलिमुल गैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम, गायब और शहूद का इल्म जो है वो अल्लाह के पास है, वही रहमान है और वही रहीम है। सुभान अल्लाह। और इसमें एक आय मजीदा और बहरैनी साहब ने यहाँ पर ये इस पर रोशनी डाली है, बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से ये आयत है। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, ये आयत भी हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की शान अक़दस पर दलालत करती है। माशाअल्लाह। अगर साहब मैं ये चाहूँगा कि उन्हीं आयात के मजमुआ में से हमें कुछ वो आयात भी बताइए जो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ के असहाब के मुतालिक। जी, हम कुरान से रुजू करते हैं तो इसी तरह से एक आयत को बयान किया गया है, सूरह बकरा की आयत है, फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर, बस तुम नेकियों में सबकत करो
تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں جمع کرے گا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں پر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے اصحاب جو کہ دنیا کے مختلف کونوں میں موجود ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ مکہ معظمہ میں یکجا کرے گا، اور یہ آیہ مجیدہ اس پر دلالت کرتی ہے۔ بے شک یہ اسی حوالے سے یہ آیت ہے کہ جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ جہاں کہیں کوئی لوگ ہوں گے، چاہے کوئی یمن میں ہے، ایران میں ہے، لبنان میں ہے، بحرین میں ہے، جہاں کہیں بھی لوگ موجود ہوں گے ان کے چاہنے والے، تو ان کی آواز پر وہ لبیک کہیں گے۔ اور روایات کے اندر یہ سنا گیا ہے کہ وہ 7 قدم چلیں گے، 8ویں قدم پر وہ امام زمانہ کے قدموں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو آغا صاحب، جو خصوصیات ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے منتظرین کی، کیا ان پہ بھی کچھ آیات اس کتاب میں شامل کی گئی ہیں آیت اللہ بہرانی صاحب کی طرف سے؟ جی بالکل، ہم قرآن سے استفادہ کرتے ہیں اس حوالے سے بھی۔ تو اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آخری آیت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، صبر سے کام لو اور استقامت کا مظاہرہ کرو اور مورچہ بند رہو اور تقوی الہی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ کہ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو تھا، تو جو کچھ تکالیف ان لوگوں نے سہی ہیں، جو صعوبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور تب تک نہیں ہوگا کہ جب تک یہ دنیا ظلم و جور سے بھر نہ جائے۔ متعدد روایات کے اندر یہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ کہ آپ سنتے ہیں مختلف کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ لوگ کلمت تک زبان پر نہیں لائیں گے، بھول جائیں گے۔ اس قدر مطلب ہے کہ یہ زمین، اگر کسی کے پاس دین ہوگا بھی تو وہاں پہ آپ کو دین کی روح نظر نہیں آئے گی، کوئی روحانی ماحول نہیں ہوگا۔ اب اس زمن میں بھی ایک آیت ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ یہ آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ کہ تمہیں خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، اور کچھ مال اور ثمرات کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے، اور خوشخبری سنا دیجئے ان کو جو صابر ہیں۔ تو اس طرح سے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کے ماننے والوں کے ساتھ جو آزمائشیں، جو کچھ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کے ساتھ ہو رہا ہے، مختلف آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعات سن رہے ہیں، کبھی آپ یمن کے سنتے ہیں، خاص کر کے غزہ میں جو آج کل ہو رہا ہے، اس طرح سے یہ تمام جگہوں پہ جو بھی مطلب ہے کہ حالات ہو رہے ہیں، ظلم و جور، یہ وہ نقشہ تیار ہو رہا ہے، بن رہا ہے۔ تو انشاءاللہ عنقریب وہ جو آپ لشکر دیکھیں گے وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کا عیاں ہوگا انشاءاللہ۔ آغا صاحب، میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جب ہم وہ منازل قرآن پاک کی روشنی میں، جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ آزمائش ہے جن کو ہم طے کرنے کے بعد اپنے امام سے روحانی طور پر اور قریب ہو سکتے ہیں اپنے وقت کے امام سے، تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ ذمہ داریوں کے لیے بھی اللہ نے ایک پورا سورہ نازل کیا ہے، اس کے اندر واضح اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ سورہ قرآن کے اندر اس کی یہ آیات اور یہ بیان کرتا ہوا سامنے عیاں ہے، بیان ہو رہا ہے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کس کی زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو اس زمانے کے امام ہمارے امام عصر ہیں۔ تو دیکھیں کہ اس سورہ کا نام بھی عصر ہے اور ہمارے امام کا لقب بھی عصر ہے۔ تو وہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل صالح بجا لائے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور حق بات کی تلقین کرے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہ کہ صبر کرے۔ صبر کے حوالے سے بھی قرآن کی متعدد آیات ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے صبر والوں کا ساتھ دیا ہے ہمیشہ، اور جب کبھی بھی ساتھ دیا ہے تو صادقین کا ساتھ دیا ہے، جو صادق لوگ ہیں، جو اس کے ماننے والے، ان کا ساتھ دیا ہے۔ تو اب اسی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
تو اس طرح سے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم نے آیت اللہ سید ہاشم البحرانی صاحب کی کتاب القائم علیہ السلام فی القرآن سے کچھ منتخب آیات سے رہنمائی حاصل کی، اور اس میں ہمیں جو واضح پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دور حاضر میں جو آزمائشیں مومنین کے اوپر پے در پہ وارد ہو رہی ہیں، ہمیں ان کو استقامت، صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا ہے، اپنے تعلق کو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ساتھ روحانی طور پر مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ ان کا انتظار کرنا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ میں جناب مولانا سید اذکار حسین نقوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہے پھر گو زندگی تمام، اے میرے